ہو جاتی ہے، اس کو شہد کی مکھیوں کے لاروے بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ درست۔ اس میں بھی لہمیات، معدنیات اور روغنیات شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور شین، سرسوں، فلائی، برسیم، شفتل اور پھلدار درختوں کے زرگل میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو شہد کی مکھی کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور زرگل انسانوں میں وزن کو کنٹرول کرنے اور نظام ہضم کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور میں بات بتاؤں جو بڑی پتے کی بات ہے، جی جی، یہ خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے بھی یہ پولنز بہت فائدے مند ہے، زرگل، کیونکہ زرگل جو ہے، زرگل یہ میل پارٹ ہے پھول کا۔ اچھا، لہٰذا یہ مردوں کے لیے کہ یہ ان کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے خصوصی طور پہ ترتیب دیا ہے پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد نے، ادارہ منتقلی فن زراعت میں۔ آئیے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنتے ہیں۔ یہ ہے PARC ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن 0800550556۔ اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر، ہر پیر سے جمعہ تک صبح 8 بجے سے سفیر 3 بجے تک۔ ڈائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے زرعی مسائل کا حل۔ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش آپ نے ہمارا ٹول فری ہیلپ لائن پرومو سنا۔ یہاں آپ کے زرعی مسائل کا حل موجود ہے۔ صبح 8 سے سپہر 3 بجے تک، ہر پیر سے جمعے تک آپ یہ ٹیلی فون نمبر ڈائل کر کے اپنے زرعی مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے جو یہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو آپ نے جو مصنوعات جو بتائی تھی جن کا حصول ہے زرگل کے بعد، ایک اور میرا خیال ہے کہ ہمارا پڑاؤ باقی ہے، وہ کون سا ہے؟ ایک ہوتا ہے نہلی سریش۔ جی جی، یہ میں نے آپ کو کہا تھا، اس کو پروپولز کہتے ہیں۔ اس کو شہد کی مکھی کا گوند بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ شہد کی مکھیاں اس کو مقصدان کے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ فریموں کے اندر، یہ فریموں کے جو اندرونی تہ ہوتی ہے نا، اوپر اور اندرونی تہ، جی، اس میں جمع ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ قوم کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور ملیسا مکھیاں چھتوں کی تعمیر میں بھی استعمال کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چھتوں کو موسمی حالات، ضرر رساں کیڑوں، چیونٹیوں، پرندوں سے حفاظت کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے سرجری، زخموں کے علاج میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ السر کے مریض کو بھی دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے نہلی سریش یا پروپولز۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور ایک آخری جو چیز، جو چھٹی چیز ہے، جو ایک مصنوعات مکسبانی سے حاصل کردہ مصنوعات میں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ہے نہلی زہر یا بی وینم، جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا۔ شہد کی مکھیوں کے زہر کے غدود میں ایک خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک تھیلی میں جمع ہوتا ہے، صحیح، جسے زہر کی تھیلی کہتے ہیں، اور اس کا منہ ڈنگ میں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نوعمر مکھیوں میں زہر کم ہوتا ہے، صحیح، اور جب وہ 15 دن کی ہوتی ہیں تو ان میں یہ کوئی 0.3 ملی گرام زہر سٹور ہو جاتا ہے صرف۔ جی، اس کے بعد زہر کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ملی صاحب، ہم نے دیکھا ہے ملکہ صرف دوسری ملکہ کو مارنے کے لیے اپنا ڈنگ استعمال کرتی ہے۔ صحیح۔ ملکہ کا ڈنگ جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ کارکن جو ہوتے ہیں ان کا ڈنگ جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈنگ مارنے کے بعد مکھی 2 گھنٹے تک مر جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب ڈنگ مار دیتی ہے تو ڈنگ کے بعد وہ مر جاتی ہے 2 گھنٹے۔ اچھا سر، یہ انسانوں پہ بھی استعمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ جی، اگر کسی انسان کو مکھی ڈنگ لگا دے تو فوراً ڈنگ نکال کر ناخن سے جگہ کو کھرچ دینا چاہیے تاکہ زہر اندر داخل نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور شہد کی مکھی کا ڈنگ زنبور اور بھیڑ کے ڈنگ سے کم زہریلا ہوتا ہے۔
صحیح. اور زیادہ تر لوگوں میں قوت مدافعت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو برداشت ہاں جی, لیکن کچھ لوگوں کو اگر شہد کی ایک مکھی لڑ جائے تو سوزش کے علاوہ خارش اور آبلے پڑ جاتے ہیں, اور یہ الرجی کے حساب سے ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی آدمی کو اس کے ڈنگ سے زیادہ تکلیف ہو تو اینٹی ہسٹامن کیپسول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پہلے مرحلے پر ہی اسپرٹ لگا دیا جائے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس ضمن میں کہہ رہا ہوں, جب بہت زیادہ مکھیاں اگر بہت زیادہ کاٹ لیں گی تو وہ بہت زیادہ نقصان. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل ٹھیک ہے. تو جب بہت زیادہ ہوں گی تو وہ تو بہت نقصان کا باعث ہوگا, ظاہری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک آدھ مکھی تو فائدے مند بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر اس کے آپ نے نکال دیا جائے تو بہتر ہے, اور اس پہ اسپرٹ لگا دیا جائے فوراً تو اس سے سوزش بھی نہیں ہوتی اور وہ الرجی سے محفوظ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے مکسبانی کے حوالے سے جو میرے ذہن میں ایک تاثر تھا صرف شہد کا حصول, اس کے علاوہ بھی وہ تمام معاملات نہ صرف مجھ تک پہنچائے بلکہ ہمارے سننے والے ہیں جو خالص انہوں نے بھی اس بارے میں آگاہی دی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. بہت شکریہ ملی صاحب کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا. آپ کی وساطت سے میں لوگوں تک یہ اپنی معروضات پہنچا سکتا. آپ کی محبتوں کا سر بہت شکریہ. جانے سے پہلے آئیے اپنا ہیلپ لائن پرومو سنتے ہیں. تحقیق برائے خوشحالی PARC کسان ہیلپ لائن 0800550556 پیر سے جمعے تک روزانہ صبح 9 بجے سے 3 بجے سے پہر PARC کا ٹول فری نمبر گھمائیں اور اپنے زرعی مسائل کا فوری حل پائیں. ملک کے کسی بھی کونے سے زراعت سے متعلق درپیش کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے زراعت کے جدید علوم سے آراستہ سائنسدانوں اور آپ کے درمیان فاصلے سمٹ کر ایک فون کال پر آ گئے ہیں. ادارہ منتقلیہ فن زراعت, قومی زرعی تحقیقاتی مرکز, اسلام آباد. جی آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا. اس کے ساتھ ہی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان مسعود ملی کو مکسبانی کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے